تانگے سے کوئی اور شخص اترا اور پھر تانگے والے سے راہ پوچھ کر اوپر درگاہ کی پتھریلی ڈگر پر چڑھنے لگا۔ میں ششو پنج میں وہیں منڈیر پر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ سرد ہوا کے تھپیڑے اپنے ساتھ ٹھنڈی برچھیوں جیسی بوندوں کی سوغات لیے اس کا استقبال کرنے کے لیے لپکے چلے آ رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ اوپر پہنچ گیا۔ اس نے دور ہی سے مجھے سلام کیا اور قریب آ کر بولا، جناب، میرا نام حوالدار اکرم ہے۔ جبل پور پولیس تھانہ کا محرر بھی میں ہی ہوں۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے الجھن سی ہو رہی تھی۔ پولیس کا اس درگاہ پر بھلا کیا کام؟ اس نے اپنی بیلٹ کسی۔ آپ کا نام ہی عبداللہ ہے؟ جی، میں عبداللہ ہوں۔ آپ کو میرے ساتھ ذرا تھانے تک چلنا ہوگا۔ نیچے کوئی خون ہو گیا ہے۔ خون؟ اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے ساری درگاہ ہی گھوم رہی ہو۔ اچانک ہی مجھے اصغر صاحب کی لمبی غیر حاضری اور ان کے آخری جرم کے ارتکاب کے خیال نے آ گھیرا۔ کہیں چھلاوے کا آخری حکم حقیقت کا روپ تو نہیں دھار چکا تھا؟ میں نے گھبرا کر حوالدار سے پوچھا، خون؟ لیکن کس کا؟ اور آپ کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ پتہ نہیں جناب، تھانے دار صاحب نے بھیجا ہے۔ جبل پور سے پچھلے اسٹیشن پر ایک لاش ملی ہے، کسی پکی عمر کے شخص کی۔ یہاں گاؤں میں تو کوئی شناخت نہیں کر پایا، تو تھانے دار نے یہاں بھجوا دیا کہ آپ کو بھی بلا لاؤں، شاید آپ کی شناخت کا ہو وہ بندہ۔ پکی عمر کے شخص کی لاش؟ یا میرے خدا! میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں پڑی اپنی شال اپنے کاندھوں پر ڈالی اور حوالدار کے ساتھ چل پڑا۔ سارے راستے میرے ذہن و دل میں عجیب عجیب سے وسوسے جنم لیتے رہے اور میں خدا سے اپنے خدشات کو حقیقت میں نہ بدلنے کی التجا کرتا رہا۔ ہم جبل پور گاؤں کے باہر ہی سے آگے بڑھ گئے۔ جبل پور سے پہلے قادر پور کا ریلوے اسٹیشن آتا تھا، جو جبل پور سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ آدھے راستے میں ہی موسلا دھار بارش نے ہمیں آ گھیرا اور ہم نیم پختہ سڑک پر دوڑتے اور کیچڑ کے چھینٹے اڑاتے ٹانگے کی پچھلی نشست پر بیٹھے بارش کی بوچھار سہتے ہوئے۔ جب اسٹیشن پہنچے تو مغرب کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ پلیٹ فارم پر پیٹرومیکس کے بڑے بڑے لیمپ روشن کر دیے گئے تھے، جن کی پیلی روشنی میں بارش کے قطرے یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے آتش بازی والے کسی انار کو اندھیرے میں چلانے کے بعد اس میں سے چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ ایک جانب کچھ پولیس والوں اور گاؤں کے چند بڑے بوڑھوں کا ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ پولیس والے لمبے لمبے خاکی گرم اوور کوٹوں میں ملبوس تھے اور ایک سپاہی کسی افسر کے لیے چھتری تانے کھڑا تھا۔ شاید یہی قادر پور کا تھانے دار تھا۔ ہم دونوں بھی اسی کی جانب بڑھ گئے۔ ہمیں اپنی جانب آتے دیکھ کر بھیڑ یوں چھٹی جیسے چونٹیوں کا کوئی جم گھٹا پانی کی تیز لہر اپنے درمیان سے گزرتے پا کر چاروں جانب چھٹ جاتا ہے۔ نیچے پلیٹ فارم کی زمین پر کسی لاش پر کپڑا ڈال کر اس کا بدن چھپا دیا گیا تھا، چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ تھانے دار نے مجھ سے ہاتھ ملایا، تو تم ہو جبل پور کی درگاہ کے نئے مجاور، لیکن تم تو کافی کم عمر ہو۔ خان صاحب سے ایک بار تمہارا ذکر سنا تھا۔ اس برستے موسم میں تمہیں اس لیے زحمت دی ہے کہ آج صبح منہ اندھیرے یہاں ایک لاش ملی ہے، زخم گہرا ہے، اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ڈکیتی کی واردات ہے۔ ڈاکو اسے لوٹنے کی نیت سے آیا ہوگا اور مزاحمت پر چھرا گھونپ کر مال لوٹ کر لے گیا۔ لیکن اس شخص کی شناخت مشکل ہو گئی ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کو 3-4 نسلوں سے جانتے ہیں۔
لہٰذا یہ بات تو پکی ہے کہ مقتول اس علاقے کا نہیں ہے۔ ہم نے پنج نامہ تو کر لیا ہے، لیکن لاش اٹھانے سے پہلے سوچا ہے کہ ایک بار تم سے بھی شناخت کروا لیں، کیونکہ بہت سے لوگ درگاہ کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں، جو سیدھے درگاہ جاتے ہیں، منت مانگتے ہیں اور پھر دوسری گاڑی پکڑ کر واپس اپنے علاقے کو پلٹ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم نے اسے پہلے درگاہ پر دیکھا ہو۔ اس کا باقی سامان تو لوٹ لیا گیا ہے، صرف اس کے پاس یہ پھولوں کے چند ہار ملے ہیں۔ میں نے تھانے دار کے ہاتھ کے اشارے کی جانب نظر ڈالی تو چند کملائے باسی پھولوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر پلیٹ فارم پر لگی لکڑی کے بینچ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ جانے کیوں میرے اندر ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کچھ چھن سے ٹوٹ گیا۔ جانے وہ بدقسمت پھول کس کی لحد پر بچھنے کی قسمت لے کر چلے تھے؟ کیا خریدنے والے کو یہ پتا تھا کہ یہ پھولوں کی چادر آخر کار اسی کا نصیب ہوگی؟ لیکن پتہ نہیں کیوں میں لاش کے چہرے پر سے چادر ہٹانے میں شدید ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ تھانے دار نے میری مشکل آسان کر دی اور حوالدار کو اشارہ کیا، جس نے آگے بڑھ کر چادر کھینچ لی۔ میں نے پلکیں موند لی اور پھر ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دیں۔ مرنے والا واقعی درگاہ کا ایک پرانا زائر ہی تھا، اور میں نے بھی ایک آدھ جمعرات اسے وہاں آتے دیکھا تھا۔ میں نے سر ہلا کر تھانے دار کو تصدیق کر دی اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا۔ اس شخص نے درگاہ پر چندہ بھی دیا تھا اور اس کا نام پتہ درگاہ کے رجسٹر میں درج تھا۔ تھانے دار نے حوالدار کو دوبارہ میرے ساتھ درگاہ تک جانے کا کہا اور ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا، اور مجھ سے درخواست کی کہ اگر مجھے قتل کے بارے میں مزید کوئی بات پتہ چلے تو نام اور پتے کے ساتھ وہ تفصیل بھی ایک کاغذ پر درج کر کے حوالدار کے حوالے کر دوں۔ میں اور حوالدار جب دوبارہ درگاہ پہنچے تو رات پوری طرح شام کی گردن میں اپنے تاریک پنجے گاڑ چکی تھی۔ اندھیرے میں پہاڑی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے پھر سے وہی کسی نادیدہ ہستی کے اپنے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کا احساس ہوا، لیکن میں حوالدار کی وجہ سے سر جھٹک کر اوپر چڑھتا گیا۔ درگاہ کے احاطے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میری نظر اصغر صاحب کے کمرے کی جانب اٹھی۔ ان کے کمرے کی لالٹین جل رہی تھی۔ میں نے حوالدار کو تمام تفصیلات ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں اور اسے رخصت کر کے فوراً اصغر صاحب کے کمرے کی جانب لپکا۔ اصغر صاحب کافی نڈھال سے لگ رہے تھے، جیسے دن بھر کافی مشقت کاٹی ہو انہوں نے۔ میں نے ان سے شکایت کی، کہاں چلے گئے تھے آپ یوں بنا بتائے؟ آپ جانتے ہیں میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ اصغر صاحب مسکرائے، معاف کرنا عبداللہ، بس اچانک ہی کچھ ایسا کام پڑ گیا تھا، اس لیے بنا بتائے صبح سویرے مجھے نکلنا پڑ گیا۔ میں نے تمہیں اتنی صبح پریشان کرنا کچھ مناسب نہیں سمجھا تھا۔ لیکن آپ کہاں گئے تھے؟ اصغر صاحب نے بے دھیانی میں جواب دیا، کہیں نہیں، جبل پور سے آگے ایک اور اسٹیشن ہے، قادر پور، بس وہیں تک گیا تھا، کسی شخص سے ملنا تھا پر وہ ملا نہیں۔ میں قادر پور کا نام سن کر زور سے چونکا۔ میرے چہرے کے بدلتے تاثرات اصغر صاحب نے بھی محسوس کر لیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم اتنے حیران ہو اور ایک دم ہی پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ میں نے مشکوک نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ صبح منہ اندھیرے قادر پور کے لیے نکلے تھے اور صبح سویرے ہی قادر پور کے ریلوے پلیٹ فارم پر ایک قتل ہو گیا۔ کہیں یہ قتل… اس سے آگے میں کچھ سوچ نہیں سکا۔ اصغر صاحب نے مجھے جھنجھوڑ دیا، کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں؟
میں نے انہیں شام کی ساری داستان حوالدار کے آنے سے لے کر میرے قادر پور جانے اور لاش کی شناخت تک کے تمام مراحل سنا دیے۔ وہ بھی حیران رہ گئے۔ اوہ، یہ تو واقعی بڑے افسوس کی بات ہے۔ جانے وہ بیچارہ کون تھا؟ وہ بولتے بولتے اچانک چپ سے ہو گئے۔ ٹھہرو، کہیں تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ خون میں نے کیا ہے؟ یقین مانو اس جرم میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ میں تو اسٹیشن کی طرف گیا بھی نہیں۔ مجھے ان کے لہجے میں سچائی کی جھلک محسوس ہوئی۔ ویسے بھی آج تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ٹھیک اسی وقت میرے دل میں بہت دنوں کی چھپی بات میرے لبوں پر آ گئی۔ کیا آپ کو چھلاوے نے اس شخص کا نام نہیں بتایا جس کو وہ آپ کے ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے؟ کہیں وہ میں تو نہیں؟ اب اچھلنے کی باری اصغر صاحب کی تھی۔ کیا؟ نہیں نہیں، باخدا ایسا کچھ نہیں۔ ویسے تو اس نے مجھے اس شخص کا نام نہیں بتایا، لیکن وہ جو کوئی بھی ہے اس کا خاتمہ مجھے درگاہ سے باہر کسی مقام پر کرنا ہوگا۔ اس کا ٹھکانہ یہ درگاہ نہیں ہوگی، اور یقین کرو کہ اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ مجھے اپنی آزادی کے لیے تمہاری جان لینی ہوگی تو میں اسی پل خود اپنی جان لے لیتا۔ میں بہت بڑا گنہگار سہی، لیکن کچھ گناہ میں نے انہیں تسلی دی۔ آپ دل پر نہ لیں، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ اگر کبھی میری اصلاح حاصل زندگی سے آپ کی آزادی حاصل ہوتی نظر آئی تو آپ کو کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ انہوں نے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن تم فکر نہ کرو، میری آزادی میں اب کم وقت رہ گیا ہے۔ میں نے بہت عذابناک قید کاٹ لی۔ اب بیڑیاں کھلنے کا وقت قریب ہے۔ جانے اس لمحے میں چاہ کر بھی ان سے یہ کیوں نہیں کہہ سکا کہ کسی کے خون کے بدلے چھینی گئی آزادی بھلا انہیں کیا آزاد کر پائے گی۔ مجھے یوں لگا وہ ایک قید سے نکل کر کسی دوسرے اور بڑے زندان میں داخلے کی تیاری کر رہے ہوں۔ ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ صبح میں نے اپنے کمرے سے نکل کر دیکھا تو رات بھر چھاجوں برسا تھا، اور اس وقت بھی موسلا دھار بارش جاری تھی۔ اوپر والی پہاڑی کی چوٹی سے بارش کا پانی بہت سے پرنالوں کی صورت میں نشیب کی جانب بہہ رہا تھا، اور فضا میں صرف اس بہتے پانی کا ہی شور نمایاں تھا۔ شاید دنیا کی بہترین موسیقی اسی شفاف پانی کے بہنے کی آواز میں کہیں مضمر ہوتی ہے۔ میں کچھ دیر وہیں صحن میں کھڑا پانی کی باتیں سنتا رہا، جو مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دنیا میں سب کچھ خراب ہونے کے باوجود اب بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قدرت نے ہمارے لیے بچا کر رکھی ہیں۔ یہ آسمان، یہ بادل، یہ راستے، یہ ہوا، اور یہ برستی بارش کی بوندیں۔ بہت کچھ باقی ہے ابھی یہ بیزار جیون بتانے کے لیے۔ درگاہ کے کچے صحن میں بارش کا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ میں نے پاس رکھی ایک پرانی اخبار کی کشتی بنائی اور اس پانی میں چھوڑ دی۔ ایک پل ہی میں اپنے بچپن کے بارش کے پانی اور کاغذ کی کشتی کے کھیل کی یاد میں ایسا کھویا کہ تیز بارش کی بوندوں نے میرا وہ کاغذی سفینہ کب بھگو کر ڈبو دیا، مجھے اس کی بھی خبر نہ ہو سکی۔ باہر کسی آہٹ کی آواز نے جب تک مجھے چونکایا تب تک میری کشتی پوری طرح بھیگ کر کھل چکی تھی، اور اب پانی میں صرف اخبار کا وہی ٹکڑا بہہ رہا تھا جس سے میں نے وہ کشتی بنائی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسا ہی تو تھا، حتیٰ کہ میرے وہ آنسو بھی جو بچپن میں یوں اپنی کشتی کو ڈوبتے دیکھ کر میری آنکھوں سے بہہ نکلتے تھے۔
کسی کے قدموں کی چاپ سن کر میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھ ڈالیں۔ آنے والا بشیرہ تھا، جو اوپر آتے آتے پوری طرح بھیگ کر اب باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ خیر تو ہے بشیرے؟ اتنی صبح؟ ایسے؟ اتنے میں اصغر صاحب بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ بشیرے نے جلدی سے میرے بڑھائے ہوئے خشک تولیے سے اپنا سر خشک کرنے کی ناکام کوشش کی۔ خیر نہیں ہے جناب، کل شام سے لاریب بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے، ساری رات شدید بخار میں تڑپتی رہی ہے۔ خان صاحب نے آج صدقے اور نیاز کی دیگیں چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو بھی دعا کے لیے بلوایا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد نیاز بانٹنی ہے، آپ اس سے پہلے ہی پہنچ جانا، دعا آپ نے ہی کرنی ہے۔ خان صاحب کی گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی۔ میں تب تک لکڑیوں اور مٹی کا تیل وغیرہ حویلی پہنچا رہا ہوں، بس آپ تیار رہیے گا۔ بشیرہ جیسے چھپ چھپ کرتا آیا تھا ویسے ہی سڑسڑ کرتا اور بھیگتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ درگاہ کی چھتری لیتا جائے، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے لاجواب کر دیا کہ او باؤ، ان بارش کے قطروں سے بچنا نہیں چاہیے، یہ تو رب ہماری روح کو دھونے کے لیے آسمان سے برساتا ہے۔ اصغر صاحب چپ چاپ کھڑے ہماری ساری باتیں سنتے رہے۔ بشیرے کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ وہ نازک لڑکی محبت نامی اس زہریلے ناک کا پہلا وار ہی برداشت نہیں کر پائی۔ زہر اس تیزی سے اس کی کومل نسوں میں پھیل رہا تھا کہ وہ نڈھال ہو کر بستر سے لگ چکی تھی، اور کیسی ستم ظریفی تھی کہ اس کے مندمل ہونے کے دعا کے لیے بھی اسی کو طلب کیا جا رہا تھا جو خود ان زخموں کا باعث تھا۔ گویا قاتل کو ہی مسیحائی کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ ایک بار جی میں آیا کہ کوئی بھی بہانہ کر کے حویلی نہ جاؤں، لیکن اصغر صاحب شاید میری سوچیں ہی پڑھ رہے تھے۔ وہ بول پڑے، تمہیں جانا چاہیے، تم ہی اس کا زخم اور تم ہی مرہم ہو، نہیں جاؤ گے تو زخم اور گہرا ہو جائے گا۔ ہاں البتہ چلے جاؤ گے تو زخم تو لگے گا، لیکن ساتھ ہی کچھ مرہم بھی دے آؤ گے، سو میرا مشورہ یہی ہے کہ چلے جاؤ اور کوشش کرنا کہ زخم کے مقابلے میں مرہم زیادہ بانٹ پاؤ۔ لیکن کیسے؟ میں چلا اٹھا، اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ہنسی کیوں چھین لے گئی؟ یہ زخم اس کا مقدر کیوں بن گئے ہیں؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ جب تم پر تقدیر کا وار ہوا تھا تب تمہارا کیا قصور تھا؟ تم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہارے مقدر میں ہی عشق کا وہ کاری وار کیوں لکھ دیا گیا تھا جس نے ایک پل میں ہی تمہاری دنیا بدل دی؟ ان سب سوالوں کے جواب ہیں تمہارے پاس؟ نہیں، کسی کا قصور نہیں ہوتا، لیکن بعض سزائیں بنا کسی جرم کے بھی تو بھگتنا پڑتی ہیں۔ ہم تو اس دنیا میں آئے ہی بھگتنے کے لیے ہیں، سو جب تک ایک بھی سانس باقی ہے بھگتتے ہی رہیں گے۔ اصغر صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، محبت کسی نہ کردہ گناہ کی سزا ہی تو تھی۔ یہ سزا ملتی بھی دونوں کو تھی۔ جس نے محبت کی وہ تو خطاوار ٹھہرتا ہی ہے، یہاں تو اسے بھی سولی پر لٹکنا پڑتا ہے، جس سے دوسرے کو محبت ہو جاتی ہے۔ محبت ہمیشہ دو ایسے لوگوں کے درمیان ہی کیوں وارد ہوتی ہے جن کا ملن دنیا کے ناممکنات میں سے ایک ہوتا ہے؟ کیا صرف لا حاصل کا نام ہی عشق ہے؟ اور جو حاصل ہو جائے وہ محبت نہیں؟
کیا حاصل کا درجہ عشق سے گر کر صرف ایک کامیابی کی تمانیت ہی رہ جاتا ہے؟ میں ظہر سے پہلے ہی حویلی پہنچ گیا۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی بھول چکی تھی۔ خان صاحب بیرونی ڈیوڑی میں ہی چادر کی چھتوں والے سائبان کے نیچے اپنی نگرانی میں 10-12 دیگیں پکوائی کے بعد انگاروں پر چڑھوا رہے تھے۔ مجھے گاڑی سے اترتے دیکھ کر جلدی سے میری جانب لپکے۔ اچھا ہوا تم جلدی آ گئے عبداللہ میاں، میری تو پریشانی میں مت ہی ماری گئی ہے۔ شہر سے ڈاکٹرنی بھی بلوائی گئی ہے، لیکن اسے بھی بخار نہ اترنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ میرے ہاتھ کا چھالا ہے، میں اسے اتنی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ ساری رات وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہذیان بولتی رہی ہے۔ کہیں یہ کوئی سائے وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ محبت تو خود سب سے بڑا آسیب ہے، لیکن اس معصوم لڑکی کو تو شاید ابھی تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس پر محبت نامی اس افریت کا سایہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے۔ اگر اصغر صاحب مجھے پہلے یہ خبردار نہ کر چکے ہوتے تو شاید مجھے خود بھی اس حقیقت کا ادراک بہت دیر میں ہوتا۔ حیرت ہے، ان بڑے بڑے سائنسدانوں، حکیموں اور ڈاکٹروں نے صدیاں لگا کر ہر بیماری کا علاج دریافت کر لیا تھا۔ انسان ترقی کرتے کرتے اب چاند پر اپنی کالونیاں بنانے کا سوچ رہا ہے، لیکن محبت نامی اس بیماری کا کوئی علاج کیوں نہیں دریافت کر پائے تھے؟ کیوں ہمارے خون میں موجود ان زہریلے مادوں کا کوئی کھوج نہیں لگا پائے تھے جو ہماری اس پہلی نظر کے مرکب سے مل کر اس عشق نامی ناسور کے باعث بن جاتے تھے؟ ہاں، یہ محبت ایک سرطان کی صورت میں تو ہمارے سارے جسم میں پھیل جاتی ہے، تو پھر جسم کے باقی سرطان کی طرح ہم ہسپتال جا کر اپنے جسم کے اس کینسر کو کیوں نہیں باہر نکلوا سکتے؟ کیوں باقی ناسوروں کی طرح کٹوا کر پھینک نہیں سکتے؟ کچھ ہی دیر میں ساری دیگیں تیار ہو گئیں۔ حویلی کے بیرونی احاطے میں ہی شامیانے لگوا کر ان کی چھتوں پر بڑی بڑی پلاسٹک کی شیٹس ڈال کر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، اور دور دراز کے علاقوں میں بھی نیاز بانٹنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ گاؤں کی مسجد کے امام نے دیگوں کے کھلنے پر ہر دیگ میں سے کچھ چاول اور زردہ وغیرہ لے کر اس پر دعا پڑھ کر دم کیا۔ خان صاحب نے خصوصی طور پر مجھ سے دعا کروائی، اور پھر سب دیگیں گاؤں کے لوگوں اور دیگر غرباء میں بانٹ دی گئی۔ عصر کے وقت ہم اس فریضے سے مکمل طور پر فارغ ہو چکے تھے۔ اسی اثناء میں اندر سے بڑی مالکن کا 2-3 بار پیغام آ چکا تھا کہ میں ذرا فارغ ہو چکوں تو ان سے اندر جا کر مل لوں۔ تیسری بار جب کرم دین اندر سے پیغام لے کر آیا تو خان صاحب نے میری جانب دیکھا اور ہلکے سے مسکرائے۔ عبداللہ میاں، تم اندر مل آؤ ان سے، ورنہ یہ پیغام آتے ہی رہیں گے۔ میں بھی بس ان سب کو نپٹا کر آتا ہوں، چائے ہم بڑے کمرے میں ہی پئیں گے، جلدی نکلنے کی نہ کرنا۔ میری کوشش یہی تھی کہ میں اور خان صاحب اکٹھے ہی اندر جائیں، لیکن آخر کار مجھے اکیلے ہی حویلی کی دوسری ڈیوڑی پار کرنا پڑی۔ بڑی مالکن سامنے والے برآمدے میں ہی موتیے کی باڑ کے پیچھے والے حصے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو تیزی سے میری جانب لپکی۔ ان سے پتہ چلا کہ لاریب کا بخار اب بھی ویسا ہی ہے۔ پھر ان کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ عبداللہ، تم لاریب سے ملو گے نہیں؟ دیکھو گے نہیں کہ میرا وہ پھول کیسے کملا سا گیا ہے؟ میری وہ مینا اپنی ساری باتیں، اپنی تمام چہکار کیسے بھول گئی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس اس کی تسلی کے لیے وہ لفظ موجود ہوں گے جو اس کے جلتے وجود کو جلا بخش سکتے ہیں۔
اسے تم ہی سمجھا سکتے ہو کہ بڑی مالکن بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ شاید وہ اپنے الفاظ کھو بیٹھی تھیں، لیکن ان کی اس خاموشی نے بھی سب کچھ کہہ ڈالا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، گویا انہیں بھی کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طور پر اس افسانے کی خبر ہو چکی تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود لاریب کے منہ سے ہذیانی کیفیت میں کچھ نکل گیا ہو۔ میں کچھ دیر تذبذب میں رہا، خود میرے لفظ بھی کہاں میرے اختیار میں تھے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میرا اس سے ملنا ٹھیک ہوگا؟ میرا مطلب ہے آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں، لیکن تمہارے علاوہ کوئی اور مسیحا بھی تو نہیں۔ ابھی اس کا گھاؤ بہت تازہ ہے، اور اسے شاید خود بھی اس جان لیوا جذبے کا پوری طرح ادراک نہیں ہے جو اس کے اندر پل رہا ہے۔ خدا کے لیے اسے روک دو، اس کے معصوم اور چھوٹے جذبے کو بکھرنے سے پہلے ہی کسی طرح پلٹ دو۔ یہ ہم سب پر تمہارا کتنا بڑا احسان ہوگا یہ تم نہیں جانتے۔ بولتے بولتے ان کی آواز بھرا سی گئی اور وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکیں۔ میں سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اعتبار کے بھرم پر پورا اتر سکوں۔ آپ کہیں تو میں آج ہی ہمیشہ کے لیے بنا کسی کو کچھ بتائے یہاں سے اتنی دور چلا جاؤں گا جہاں کسی کو کبھی میری کوئی خبر نہیں مل پائے گی۔ کاش میں کبھی جبل پور نہ آتا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا کہہ کر ہمیں شرمندہ نہ کرو، میں جانتی ہوں کہ تم اندر سے کتنے شفاف ہو، اور پھر تمہارے دور جانے سے لاریب کے اندر جنم لیتا جذبہ بھی تو دور نہیں چلا جائے گا۔ آج مجھے یہ کہنے میں بھی ذرا سی آر محسوس نہیں ہوتے کہ اگر تمہارا من پہلے ہی زہرا سے نہ بندھا ہوتا تو میں کسی بھی طرح تمہیں تم سے لاریب کے لیے مانگ لیتی، کیونکہ وہ صرف میری بیٹی ہی نہیں، میری سب سے عزیز الجان سہیلی بھی ہے، اور میں اپنی سہیلی کو ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہوں، پل پل مرتی رہتی ہوں، اور مجھے اپنی دوست کی ہر پسند پر ہمیشہ فخر رہا ہے، اور آج بھی مجھے اس کے انتخاب پر رشک آ رہا ہے۔ کاش یہ انتخاب ہی اس کا مقدر بھی ہوتا، لیکن کیا کریں کہ ہمارا زور نصیبوں کے لکھے پر نہیں چل پاتا۔ میں چپ رہا اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا لاریب کے کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں ایک خادمہ پہلے ہی اس کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ باہر بارش اور بادلوں کی وجہ سے کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور مجھے چاروں طرف کتابوں کے ریک اور شیلف بھرے پڑے نظر آ رہے تھے۔ غالب، میر، درد، اقبال، فراز۔ اوہ، تو گویا اس نے اپنی روح کے قتل کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ شاعری ہی تو اپنے اثر سے ہمارے اندر کے بند دروازے کھولتی جاتی ہے، اور پھر ہم خود ہی اپنے دل کے اندر گھسانے والے درانداز جذبوں کی دہائی دیتے پھرتے ہیں۔ لاریب آنکھیں موندھے لیٹی ہوئی تھی، ایک گرم لحاف نے اسے ڈھک کر رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر برسوں کی پلاہٹ اور زردی نمایاں تھے، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کے نور سے جو ایک ہالہ سا بنتا تھا، وہ غیر مرئی ہالہ آج بھی اپنا سفید نور بکھیر رہا تھا۔ بڑی مالکن نے لاریب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خادمہ اٹھ کر باہر نکل چکی تھی۔ لاریب، دیکھو، تم سے ملنے کون آیا ہے؟ آہٹ سن کر لاریب نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دیں، اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی،
لیکن بڑی مالکن نے جلدی سے اسے سہارا دے کر اس کے لیے تکیے کا ٹیک بنا دیا۔ وہ اب بھی ہڑبڑائی ہوئی سی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بکھرے ہوئے بال باندھنے کی کوشش کی۔ ارے آپ یہاں؟ کتنی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے مجھے، میں بتا نہیں سکتی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ اس کے چہرے کی پلاہٹ کے سرخی میں بدلنے سے بھی عیاں ہو رہا تھا۔ مجھے پھر ان جذبوں کی طاقت پر رشک آیا۔ سب سے بڑے حکیم اور سب سے بڑے طبیب تو خود ہمارے اندر ان جذبوں کی صورت میں پل رہے ہوتے ہیں۔ پھر نہ جانے کیوں ہم ان بیرونی ویدوں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں۔ میں نے پاس پڑی کرسی کھینچ لی اور بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ اگر غالب کو پڑھتی ہیں تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے بیمار ہونے کے لیے کسی تیماردار کے نہ ہونے کی شرط بھی لگا رکھی ہے، جبکہ آپ تو یہاں پورا ایک میلہ سجائے بیٹھی ہیں اپنے تیمارداروں کا، حتیٰ کہ مجھے بھی یہاں تک آنے پر مجبور کر ہی ڈالا۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ جھرنا پھر سے پرشور آواز کے ساتھ بہہ کر نکلا اور پوری حویلی کے در و دیوار پر چھا گیا۔ بڑی مالکن غور سے اپنی سہیلی کو دیکھتی رہیں اور ان کی آنکھیں غیر محسوس طور پر بھیگتی رہیں، جنہیں وہ کسی نہ کسی بہانے سے اب تک پوچھتی ہی آئی تھیں۔ وہ ہنس کر بولی، بس یہیں میں غالب سے اتفاق نہیں کرتی۔ بھلا ایسے بیمار پڑے رہنے کا فائدہ ہی کیا کہ کوئی آس پاس تیمارداری اور نخرے اٹھانے کے لیے ہی موجود نہ ہو۔ جناب، ہم تو اپنے ساتھ ہی سبھی کو بیمار کرنے کے قائل ہیں، یعنی پڑیے اگر بیمار تو سب ہوں آس پاس بیمار۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی بیماری بھول کر ہمارے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ بڑی مالکن نے درمیان میں چائے کا انتظام کروانے کے لیے کچھ دیر کی مہلت مانگی اور میں اور لاریب کمرے میں تنہا رہ گئے۔ میں نے غور سے اس پری کی جانب دیکھا۔ آپ کے ماں باپ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، آپ سے زیادہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کے ارد گرد کانچ کے لوگ رہتے ہیں جن کی خاطر آپ کو خود اپنے اندر کا شیشہ بہت سنبھال کر رکھنا ہوگا، ورنہ یقین جانیے آپ سے پہلے ان انمول رشتوں کو کچھ ہو جائے گا۔ آپ کو اس خزانے کی حفاظت بھی کرنی ہوگی۔ وہ میری بات سن کر چونک سی گئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اپنی پوری کوشش بھی کرتی ہوں، لیکن نہ جانے کچھ دن سے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میرا خود اپنے اوپر سے اختیار گھٹتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے چھپاؤں گی نہیں، شاید آپ کو سن کر برا بھی لگے، لیکن پتہ نہیں کیوں جس دن سے آپ کی امی سے مجھے آپ کی کہانی کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں تب سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر لمحہ آپ ہی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ مجھے آپ کے جذبے کی طاقت اور سچائی پر رشک آتا ہے، اور میں خود اپنے آپ کو بھی ایسے ہی کسی جذبے کے تحت بہتے ہوئے محسوس کرتی ہوں۔ میں آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں، اور یہ عزت ہر پل مجھے اپنے اندر پلتی اور بڑھتی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو میں خود اپنے اندر ہوتی ان تبدیلیوں کا سوچ کر ہی خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی روح کے آخری ریشے تک کسی اور کی محبت میں مبتلا ہیں، اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ یا باقی دنیا میرے اندر پلتے اس الوہی جذبے کو کچھ غلط نہ سمجھ لیں، کسی عام رشتے کا نام نہ دیتے۔ وہ سر جھکائے بولتی رہی۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بار اس نے اتنا کھل کر اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی،
اور باہر کھڑکی سے تیز بارش کی گرتی بوندوں کا شور میری اور اس کی روح کے درمیان رابطے کا کام کر رہا تھا۔